تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور آج کی قسط میں ہم اعمال اس کے 19 باب کا مطالعہ کریں گے۔ اس عظیم باب میں ہم سکوا کے بیٹوں کی رسولوں کی نقل کرنے کی ناکام کوشش کو دیکھیں گے، لیکن یہ عمل ان کے خلاف ہو جائے گا، اور ہم افسس میں دمیترس کی رہنمائی میں ہونے والا فساد دیکھیں گے، جو کہ افسیوں کی دیوی ارتمس کے مندر کا معمار تھا۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف کو خوش آمدید کہوں گا۔ شکریہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ساتھ ہی دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، اس باب میں پولس کے تیسرے خدماتی سفر کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ جی، یہ تقریباً پالوس کے تیسرے خدمتی سفر کا آغاز ہے، اور یہ اس کا سب سے لمبا سفر ہے، یعنی افسس میں اس کی خدمت 3 سال رہی، اور یہ اس کے پہلے اور دوسرے اور تیسرے خدمتی سفر میں سے سب سے لمبا سفر ہے۔ جہاں تک ہمیں یاد ہے اس نے کامیاب اور پر اسرار خدمت انجام نہیں دی، جیسا کہ افسس میں کی، اور اس جملے کا ذکر ہے، یہاں تک کہ آسیا کے رہنے والے، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خدا کا کلام سنا، یہاں تک کہ کلسیوں اور ہیراپس جیسی بہت ساری کلیسیاؤں کا قیام ہوا۔ پر میں کہنا چاہوں گا کہ شاید اس عرصے میں آسیا میں 7 کلیسیائیں بنیں، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہے، لیکن یہی آیت ہمیں اسی بات کا اشارہ دیتی ہے۔ لکھا ہے کہ آسیا کے رہنے والوں نے خدا کا کلام سنا۔ اپنے ناظرین کے خیالات کو ترتیب دینے کے لیے کیا آپ ہمیں ان جگہوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں جہاں پر پولس نے اپنے سفر کے دوران قیام کیا؟ میرا مطلب ان بڑے شہروں سے ہے۔ جی ہاں، میں کہوں گا کہ پچھلے باب کی 23ویں آیت سے ہم اس کے سفر کے متعلق پڑھتے ہیں، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ چند روز رہ کر وہ وہاں سے روانہ ہوا، اور ترتیب وار گلتیا کے علاقے اور فروگیا سے گزرا، اور سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا۔ اور اگلا جملہ قابل غور ہے، جس میں لوکا اپولس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور وہ یہاں پر کہتا ہے کہ اور جب اپولس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پالوس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسس آیا، اور باقی کے باب میں افسس میں اس کی خدمت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پھر اس کی واپسی کا سفر شروع ہوا، اور پھر وہ کلیسیاؤں سے گزرتا ہوا ان کو مضبوط کرتا گیا۔ وہ مقدونیہ سے گزرا۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اس باب کی شروع کی آیات ہمیں بتاتی ہیں، اور جب اپلوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسس میں آیا، اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا۔ اس نے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا، یوحنا کا بپتسمہ۔ پولس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر، یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا، اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، اور وہ سب تخمیناً 12 آدمی تھے۔ بھائی یوسف، یہ حصہ ہمیں افسس میں ہونے والے ایک واقعے کے متعلق بتاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ افسس میں موجود شاگردوں پر ایمان لاتے ہی روح القدس نازل کیوں نہ ہوا؟ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا، ہم نے اس کے بارے میں نہیں سنا تھا۔
در حقیقت نہ تو انہوں نے روح القدس کے نازل ہونے کا سنا اور نہ ہی یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بپتسمے کے بعد کچھ سنا، اور یوں لگتا ہے کہ وہ اپولس کے شاگرد تھے، جو خود بھی یوحنا بپتسمہ دینے والے کا شاگرد تھا، اور اس نے اس عظیم کام کو جو مسیح نے صلیب پر کیا نہیں سنا تھا، پھر اس کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے اور روح القدس کی آمد کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ ہم نے پچھلے باب میں دیکھا کہ اکولا اور پرسکلا اپولس کو اپنے گھر لے کر چلے گئے اور اسے خدا کی راہ کے بارے میں وضاحت سے بتایا۔ سو وہ ایماندار تھے، وہ شاگرد تھے، بلکہ سچے شاگرد تھے، لیکن ان تک ابھی پورا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ وہ اس حصے پر ایمان رکھتے تھے جو انہوں نے یوحنا کے بپتسمے سے حاصل کیا۔ یوحنا نے کہا، میرے بعد جو آتا ہے وہ مجھ سے بڑا ہے، لیکن انہوں نے مسیح کے متعلق کچھ نہیں سنا، خاص کر کے اس کے کام کے متعلق اور صلیب پر اس کی موت اور جی اٹھنا اور آسمان پر چڑھ جانا اور روح القدس کی آمد۔ سو پولس کے ان کے پاس جانے سے پہلے افسس کے لوگوں کا ایمان مسیحی ایمان نہیں تھا۔ دیکھیں، وہ مسیحی ایمان نہیں تھا، پر وہ حقیقی ایمان تھا، لیکن ان کو اس کا پورا علم اور اس کی پوری سمجھ نہیں تھی، جیسے کہ آج کے دن ہمیں ہے اس انجیل کے متعلق جس کا موضوع مسیح کا مرنا اور جی اٹھنا ہے۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھا تو روح القدس ان پر نازل ہوا، اور ظاہر ہے کہ روح القدس کے نازل ہونے کے نتیجے میں وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ لہٰذا ہمیں روح القدس کی آمد کے ساتھ ان نشانات کے بارے میں بتائیے، کیا یہ ان سب کے لیے ہے جن پر اب تک روح القدس نازل ہوا؟ دراصل ہم اعمال کی کتاب میں 3 حالات کے علاوہ یہ واقعہ نہیں پاتے جب لاکھوں لوگ مسیح پر ایمان رکھتے تھے، اور اعمال 2:10 اور پھر 19ویں باب میں، اور میرا مطلب ہے کہ غیر زبانوں میں بولنے کے بارے میں ہمیں اس پر بات کرنے کی دگنی ضرورت ہے۔ پہلی ضرورت کہ جان سکیں کہ ان کے ساتھ کچھ پیش آیا، کہ انہوں نے روح القدس کا تحفہ حاصل کیا، اس کے ثبوت واضح ہیں۔ اور اس سے متعلق دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگ تھے جو پالوس رسول کی رسولی خدمت کی مخالفت کرنے لگے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پالوس رسول واقعی سچا رسول ہے۔ اور خداوند نے اس باب میں 2 چیزیں ہونے کی اجازت دی۔ پہلی چیز یہ کہ جب اس نے افسس کے شاگردوں پر ہاتھ رکھا تو وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے، یعنی کہ انہوں نے پالوس رسول کے ہاتھ رکھنے کے بعد روح القدس کا تحفہ پایا۔ اور اس کے بعد اسی باب میں ہم غیر معمولی برکات کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو کہ اس بات کو سچ میں واضح طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ پالوس رسول ہے، کیونکہ اس وقت چھوٹے استاد پالوس رسول کی رسولی خدمت کی مخالفت کر رہے تھے، اور یہ مخالفت پالوس رسول کی رسولی خدمت سے زیادہ اس پیغام سے تھی جس کی منادی پالوس کر رہا تھا۔ جب وہ ایمان کے متعلق بات کر رہا تھا کہ شریعت کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہیں، تو جھوٹے استادوں نے کہا کہ پالوس کون ہے، وہ رسول نہیں۔ تو یہاں خدا ظاہر کرتا ہے کہ پالوس ایک رسول ہے۔ جب اس کے ہاتھ رکھنے سے لوگوں پر روح القدس نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے، اور پھر وہ معجزاتی اور غیر معمولی کام جو پالوس نے اسی باب میں کیے۔ یہ پولس کے رسول ہونے کا ثبوت تھی۔ جی، کیا کسی آدمی میں اب بھی یہ قابلیت ہے کہ اپنا ہاتھ کسی پر رکھے اور وہ روح القدس پائے اور یہ نشان ظاہر ہو؟ ہم اس کے لیے کس بات پر انحصار کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ پالوس رسول ہے، اور پطرس اور یوحنا نے بھی یہی کیا، وہ دونوں بھی رسول ہیں، لیکن آج کوئی رسول نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ پالوس نے خود اس جماعت کو افسیوں کے پہلے خط کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں یہ لکھا کہ اس نے ہاتھ رکھنے کا ذکر بالکل بھی نہیں کیا، لیکن آج کل جو عام صورتحال جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ، اور اسی میں تم پر بھی، جب تم نے کلام کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک معدرو کی مہر لگی۔ اب میں 8ویں آیت سے 12ویں آیت تک پڑھوں گا، پھر ہم وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پھر وہ عبادت خانے میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا۔ لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے، تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسہ میں بحث کیا کرتا تھا۔ 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیا کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خداوند کا کلام سنا، اور خدا پولوس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھو کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں۔
और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थी। हम एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा एक सवाल है। आयत 11 में लिखा है, और खुदा पलूस के हाथों से खास खास मौजज़े दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छूकर कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। आज हम नजात और बदन की शिफा को एक वक्त में क्यों देख नहीं पाते? जी भाई यूसुफ, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस इस बात का जिक्र नहीं करती कि उन लोगों ने निजात पाई, उन्होंने शिफा हासिल की। और बेहतर क्या है कि हमारे जिस्म शिफा पाएं या फिर हमारी रूहें बच जाएं। इस नुक्ता नज़र में शिफा के हवाले से मेरा ईमान है कि इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। इसकी पहली वजह यह कि इफसस का शहर जादू के अमल से भरा हुआ था, और हमने पिछली बातों से ये सीखा है कि अगर शहर में शैतानी ताकत हो तो ये बहुत ही जरूरी था कि पालूस उस शहर में आकर ये साबित करे यीशु मसीह के कुदरत से भरे हुए नाम के आगे ये कुछ नहीं, बिल्कुल जैसा माजी में मूसा के दिनों में हुआ। और यतनी और यम्ब्रीस की बेवकूफ़ी वाज़े थी, और ज़रूरी था कि यीशु की कुदरत जादू की कुदरत से ज़्यादा साबित हो, और ये एक पहलू है। दूसरा पहला जिसे हमने पहले देखा यह है कि वहाँ पालूस के रसूल होने की मुखालफत हो रही थी। ये निशानात ये साबित करने के लिए हैं कि वो एक रसूल है, पर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने शिफा पाई। क्या हमें यकीन है कि उन्होंने अब्दी निजात पाई? लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती। और नए अहदनामे में हम मसीह के हवाले से उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने शिफा पाई, पर अफसोस कि उन्होंने निजात हासिल नहीं की, हालांकि खुदावंद खुद वहां मौजूद था। और हमारे हवाले से हमने वो हासिल किया जो ज्यादा अहम है, यानी हमारी रूहों की शिफा। और हम बहुत जल्द बदन की मखलसी पाएंगे, और जब बदन से मखलसी पाएंगे तो हम सब माजूरी और बीमारियां और मौत से शिफा पाएंगे, और मुर्दे जिंदा होंगे, और मुस्तकबिल में ऐसा होगा, हमें इसकी तवक्को है। और लेपालग होने यानी कि अपने बदन की मखलसी देखेंगे। अब तक बदन की मखलसी हासिल नहीं हुई। इसके बाद पौलुस ने अपनी खिदमत इबादत खाने से मुंतकिल करके तरनुस के मदरसा में की। इबादत खाने से तरनुस के मदरसे में मुंतकिली में आप क्या देखते हैं? देखें, पालूस रसूल सबसे पहले इबादत खाने में जाता था ताकि यहूदियों में कलाम की मुनादी कर सके, और इसके पिछले सफर में भी बिल्कुल ऐसा ही था, जब तक कि यहूदियों ने उसे रद्द ना किया, और अफसोस के उन्होंने हर जगह उसे रद्द किया। जब उसका इनकार किया गया, उसने उन लोगों को लिया जो उसकी खिदमत से फायदा हासिल कर रहे थे, चाहे वो कम थे या ज्यादा, और वो उन्हें लेकर यहूदियत से अलग हो गया। और तरनस के मदरसा में एक मसीही जमात की पालूस ने बुनियाद रखी। और मैं कहना चाहूंगा कि आपको याद होगा, दूसरी सदी बाद अज़ मसीह गालिबन इसके आखिर में हमने कभी भी इबादत की जगहों के बारे में नहीं पढ़ा, पर इबादत की जगह या तो घर होते थे या फिर स्कूल या फिर नहर के किनारे। कोई मखसूस जगह नहीं थी जिसको गिरजा घर कहा जाता, और ये कलीसिया की तारीख में बाद में आया। तो कलाम में ऐसी कोई तालीम नहीं जो हमें बताए कि गिरजाघर को कैसे तामीर करें। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूं। और मेरा ख्याल है कि पुरतैश इमारतें बनाने के रुझान से मसीहत की रूह और फिजा मुनहरफ होती है। मसीहत की इबादत मुनहरफ बिल्कुल होती है। जी। भाई यूसुफ, 13वीं आयत के आगाज से सिकवा के 7 बेटों के साथ एक वाकया पेश आया, हमें उसके बारे में बताइए। ये झाड़ और फूंक करने वाले लोग थे जो जादू के साथ बदरूहें निकालते थे। और इससे पहले हमने 13वें बाब में अलमास जादूगर और 8वें बाब में शमून को देखा, और ये भी उसी राह पर चलते थे। और ये स्कोवा नामी शख्स के बेटे थे, जिसके बारे में बाइबल बताती है कि वो यहूदी सरदार काहिन था, बद रूहों को जादू से निकालने वाले थे, और इसलिए वो लोग यीशु के नाम का इस्तेमाल करना चाहते थे, और वो गलत साबित हुए,
کیونکہ بری روحوں نے ان کو بہت ہی عجیب طریقے سے جواب دیا۔ اور 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ بری روحوں نے جواب میں ان سے یہ کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پالوس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور وہ شخص جس میں بری روح تھی کود کر ان پر چڑھ گیا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے غلط طریقے سے یسوع کے نام کا استعمال کیا، اور یہاں سانحہ یہ ہے کہ خدا نقل اور جھوٹوں کو ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ لیکن میں یہاں بہت ہی اچھی چیز کی طرف آپ کو متوجہ کروانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر یسوع مسیح کا نام یہ کہہ کر پھونکیں۔ اور جب روح القدس اس واقعے کو قلم بند کرتا ہے تو لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کا نام۔ آئیں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جس یسوع کی پالوس منادی کرتا ہے میں تمہیں اسی انہوں کی نے قسم خداوند کا دیتا لفظ نہیں ہوں۔ کہا۔ اور پھر 15ویں آیت میں بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پالوس سے بھی واقف ہوں۔ اور 17ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے نام کی بزرگی ہو۔ خداوند یسوع تو شروع اور آخر میں خداوند یسوع کے الفاظ یہ روح القدس کے الفاظ ہیں۔ اور بیچ میں جب بدکار لوگ کہتے ہیں یا بری روح جواب دیتی ہے تو وہ یسوع لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم یہاں سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہم یسوع کا نام لیتے ہوئے صرف یسوع استعمال نہ کریں، یہ برے لوگوں یا ابلیس کے الفاظ ہیں، پر ہم خداوند یسوع کہیں۔ ابلیس اپنے پیروکاروں کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ خداوند یسوع کا الہی نام چھین لے، اس کا الہی خطاب یعنی خداوند یسوع مسیح۔ پر کبھی نہیں، جی کبھی تاکہ نہیں۔ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اور خداوند یسوع کے نام کی بزرگی ہوگی۔ آمین۔ میں 21ویں آیت سے پڑھوں گا، اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیں گے۔ جب یہ ہو چکا تو پولس نے جی میں ٹھانا کہ مقدونیہ اور اخیا سے ہو کر یروشلم کو جاؤں گا، اور کہا کہ وہاں جانے کے بعد مجھے روما بھی دیکھنا ضرور ہے۔ پس اپنے خدمت گزاروں میں سے 2 شخص یعنی تیموتھیوس اور اراسطس کو مقدونیہ میں بھیج کر آپ کچھ عرصہ آسیا میں رہا۔ اس وقت اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا، کیونکہ دمیتریس نام ایک سنار تھا جو ارتمس کے روح پہلے مندر بنوا کر اس پیشہ والوں کو بہت کام دلوا دیتا تھا۔ اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشہ والوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اسی کام کی بدولت ہے، اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسس ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام آسیا میں اس پولوس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہیں۔ بس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا، بلکہ بڑی دیوی ارتمس کا مندر بھی ناجائز ہو جائے گا، اور جس سے تمام آسیا اور ساری دنیا پوچھتی ہے، خود اس کی بھی عظمت جاتی رہے گی۔ وہ یہ سن کر قہر سے بھر گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے، اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی۔ اور لوگوں نے گیوس اور ارستخس مقدونیہ والوں کو جو پولوس کے ہم سفر تھے پکڑ لیا، اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دوڑے۔ جب پولوس نے مجمع میں جانا چاہا تو شاگردوں نے جانے نہ دیا، اور آسیا کے حاکموں میں سے اس کے بعض دوستوں نے آدمی بھیج کر اس کی منت کی کہ تماشا گاہ میں جانے کی جرت نہ کرنا۔ اور بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ، کیونکہ مجلس درہم برہم ہو گئی تھی، اور اکثر لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اسکندر کو، جسے یہودی پیش کرتے تھے، بھیڑ میں سے نکال کر آگے کر دیا، اور اسکندر نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجمع کے سامنے عذر بیان کرنا چاہا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ یہودی ہے تو سب ہم آواز ہو کر کوئی 2 گھنٹے تک چلاتے رہے کہ افسس کی ارتمس بڑی ہے۔ پھر شہر کے محرر نے لوگوں کو ٹھنڈا کر کے کہا، اے افسیو، کون سا آدمی نہیں جانتا کہ افسیوں کا شہر بڑی دیوی ارتمس کے مندر اور اس مورت کا محافظ ہے جو زیوس کی طرف سے گری تھی؟ پس جب کوئی ان باتوں کے خلاف نہیں کہہ سکتا تو واجب ہے کہ تم اطمینان سے رہو اور بے سوچے کچھ نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ جن کو تم لائے ہو نہ مندر کو لوٹنے والے ہیں نہ دیوی کے بدگوئی کرنے والے۔ پس اگر دمیتریس اور اس کے ہم پیشہ کسی پر دعویٰ رکھتے ہوں
तो अदालत खुली है और सूबेदार मौजूद हैं, एक दूसरे पर नालिश करें। और अगर तुम किसी और अमर की तहकीकात चाहते हो तो बाज़ाब्ता मजलिस में फैसला होगा, क्योंकि आज के बलवे के सबब से हमें अपने ऊपर नालिश होने का अंदेशा है, इसलिए कि इसकी कोई वजह नहीं है और इस सूरत में हम इस हंगामा की जवाबदही नहीं कर सकेंगे। ये कहकर उसने मजलिस को बर्खास्त किया। भाई यूसुफ, हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। भाई यूसुफ से मेरा एक सवाल है। हमें इफ्सुस की देवी इर्तुमिस की उस कहानी के बारे में बताइए जो जियोस की तरफ से गिरी थी। अर्तमिस एक देवी थी जिसकी पूजा आसिया के तमाम रहने वाले करते थे। वो डियाना या वेनिस के नाम से भी जानी जाती थी। देखें, उसके मुख्तलिफ नाम हैं क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों में बुतपरस्ती के मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन इसका असल सरचश्मा एक है। अफसोस कि देवी अर्तमिस बड़ी है या ये ख्याल सिर्फ उनके जहनों में है, वो हरगिज बड़ी नहीं है। और ये कहानी कि वो ज़्यूस की तरह आसमान से गिरी, किसी ने उसे देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबने इस कहानी को फैलाया और इस पर ईमान ले आए। और ये सिर्फ उनके तसव्वुरात में एक सच है। उसे किसी ने ना देखा, लेकिन उस पर ईमान ले आए। और अफसोस कि आज हम यही कुछ देख रहे हैं कि कुछ लोग फर्जी बातों और वहम पर ईमान लाते हैं और बगैर बहस के मान लेते हैं, और इन बातों पर किसी किस्म का भी सवाल उठाना सख्ती से मना है, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। जैसा कि हम यहाँ वाज़े तौर पर देख सकते हैं, वो 2 घंटों तक चलते रहे और ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ये 2 चीज़ों की तरफ इशारा करता है। ये हमें बताता है कि अक्सर लोग जो चल रहे थे उन्हें ये भी खबर नहीं थी कि वो किसके लिए चल रहे हैं। और ये बात हमारे लिए अजीब नहीं है, क्योंकि हम भी आज ऐसे मजमे देखते हैं जिसमें लोग चल रहे होते हैं, या फिर हम देखते हैं कि ये इस कदर बड़ा क्यों है, यहाँ पर क्या हुआ था आप ये भी नहीं जानते कि भाई क्या यूसुफ, हुआ मैं है। कुछ कहना चाहूंगा। जरूर। वो अपने खुदा का दिफा कर रहे थे। जी, वो दिफा कर रहे थे। और भाई, मैं कहूँगा ये अजीब बात है कि खुदा को इंसान के दिफा की जरूरत पड़े। कौन किसका दिफा करता है? देखें, अगर मुझ पर जुल्म हो तो क्या खुदा दिफा करता है, या फिर खुदा को जरूरत है कि मैं उसका दिफा करूं? पालूस रसूल ने यही यकीन दिलाया कि उसे हमारी जरूरत नहीं, उसे इंसानियत के हाथों इस खिदमत की जरूरत नहीं, उसे इसकी जरूरत नहीं है, उसके पास उसका कलाम है। पर अफसोस उन पर जो इफ्सस के लोगों की तरह इसी वहम को मानते और ईमान लाते हैं। उनको उसी तसव्वुराती मूरत का दिफा करने की जरूरत है जो आसमान से गिरी। उनका दावा है कि वो उस मंदिर को 200 सालों से तामीर कर रहे हैं। ये दावा है और यकीनन किसी ने कुछ नहीं देखा, पर वो कहते हैं कि ये ज़्यूस की तरफ से गिरी। वो कहते हैं कि ये आसमान से आई है और ये इस देवी या देवता का घर है। और चूंकि अब हम इफ्सुस में हैं, हमें इफ्सुस की देवी के मंदिर और इफ्सुस की कलीसिया जिसे खुदा का घर कहते हैं, दोनों में मुशाहबत और फर्क को बताइए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यकीनन आप जिस घर का हवाला दे रहे हैं वो दुनिया के 7 अजायबात में से एक था, पर अब वो कहाँ है और बाकी के 7 अजायबात कहाँ हैं और उन अजायब का क्या मुकद्दर है? पर इसके अलावा वो घर है जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और 2000 सालों से बगैर किसी आवाज के वो उसे बना रहा है, जिसे अलामती तौर पर सुलेमान ने खुदा के लिए बनाया। और उस घर को ऐसे पत्थरों से बनाया गया जो कान पर तैयार किए जाते थे, और उसकी तामीर के वक्त ना मारतोल, ना कुल्हाड़ी, ना लोहा और किसी औजार की आवाज उस घर में सुनाई दी। लेकिन आज बड़े पैमाने पर खुदा की कलीसिया 2000 सालों से तामीर हो रही है। इमारतें नहीं, बल्कि खुदा की कलीसिया यानी कि हकीकी ईमानदार। और वैसे पालूस रसूल ने इफ्सियों का पहला खत और तमोथियस का पहला खत तब लिखा जब तमोथियस इफ्सस में था, और उसने हमें ये बड़ा भेद बताया।
اور پہلے تموتیس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، اور یہ کوئی تصوراتی واقعہ یا پھر کوئی وہم نہیں جو پیش آیا اور کسی نے نہ دیکھا۔ وہ آیا اور اس نے زمین پر 33 برس گزارے۔ ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے آنا تو ان معجزات اور ان عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ مجسم خدا ہے، اور افسس کے خط میں وہ بتاتا ہے کہ یہ بھید بڑا ہے۔ وہ یہاں مسیح اور کلیسیا کا حوالہ دے رہا ہے۔ مسیح خود بہت بڑا ہے، اور مسیح اور کلیسیا کے درمیان سر اور بدن کا رشتہ، دلہن اور دلہن کا رشتہ ہونا بھی ایک بڑا بھید ہے۔ اور خدا کے لیے اس گھر کی تعمیر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مسیح آسمان پر سے آتا، نہ کہ ایک مورت جو زیوس کی طرف سے گری۔ بالکل اور کلام مجسم ہوا، کونے کے سرے کا پتھر۔ صحیح، خدا آسمان سے نیچے آیا اور اس گھر پر حکمرانی کرے گا۔ بالکل شکر ہے کہ ہمارے پاس یقین دہانی اور وہ بڑا گھر یعنی خدا کی کلیسیا جسے اس نے اپنے خون سے خریدا ہے موجود ہے، اور ہم نے بھید کے علاوہ بہت سی باتیں جانی۔ صحیح۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئیے مہمانوں کی جانب چلے اور جانتے ہیں انہوں نے کیا سیکھا۔ بتائیے کہ پولوس اپنے تیسرے خدماتی سفر میں کن کن جگہوں پر رکا؟ تیسرا خدماتی سفر 18 باب کی 23 آیت سے شروع ہوا۔ وہ غلیطیہ اور فروگیا سے شروع ہوا کہ ایمانداروں کو مضبوط کرے۔ پھر لکھا ہے کہ وہ اوپر کے علاقہ یعنی شمالی ایشیائی کوچک سے گزر کر افسس میں آیا۔ پھر وہ واپسی پر مقدینہ سے گزرا اور ایمانداروں کو مضبوط کرتا گیا۔ ہم اب تک ابدی نجات اور بدن کی شفا کو ایک وقت میں کیوں نہیں پاتے؟ ہم نے سیکھا کہ ابدی روحانی نجات کا جسمانی شفا سے کوئی تعلق نہیں، اور ان لوگوں نے اس لیے شفا پائی کیونکہ وہ افسس کی جگہ اور وقت کے مطابق تھا، کیونکہ تب افسس میں بہت بدروہی اور جادوگری تھی، اور یہ ایک قسم کا ثبوت تھا جو خدا نے پولوس کے رسول ہونے پر دیا۔ پر ہم بدنوں کی شفا چاہتے ہیں جو بدن کی مخلصی ہے۔ ہم لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ پولوس جس سے وہ رومال اور پٹکے لے رہے تھے وہ خود بیمار تھا، اور خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے قریبی شاگرد بھی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ تو بدن کی شفا اور بدن کی مخلصی تب ہوگی جب خداوند ہم آئے گا۔ مستقبل میں اس کی توقع کرتے ہیں۔ افسس کی دیوی ارتمس کی کہانی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ارتمس ایک دیوی تھی اور آسیا کے لوگوں کی اکثریت اس کی عبادت کرتی تھی۔ اس کے اور نام بھی تھے جیسے ڈیانا اور وینس، اور خاص کر افسس کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے اور اس کو بہت عزت دیتے تھے، لیکن یہ محض ان کے لیے عظیم تھا جبکہ دراصل وہ اتنی عظیم نہیں تھی، اور ان کا دعویٰ تھا کہ اس کی مورت آسمان سے زیوس کی طرف سے نیچے گری ہے۔ پر یہ ایک فرضی بات تھی جو انہوں نے بنائی اور ایمان لائے جبکہ کسی نے یہ نہیں دیکھا تھا، جیسے آج کل کے لوگ فرضی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ صحیح، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ خدا آپ کو برکت ہم دے۔ مزید جاننے کے لیے اگلی آمین۔ قسط کے منتظر ہیں۔ آمین۔ اگلی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔